السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو یہ زندگی دینا یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ جب اللہ کوئی کام چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے جس کو انسان ایمان کے ذریعے سمجھ سکتا ہے، سائنس کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا۔ ایمان وہ دولت ہے جو سائنس میں نہیں ہے، نہ کسی اور جگہ سے آپ کو مل سکتی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو ہم پر ہو گیا ہے، تو ہم اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے بن گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور دنیا میں ہدایت سے منور فرما کے آخرت کی منزل کو آسان فرمایا۔ اس کا بہت احسان ہے۔ اللہ کا نام آج پڑھیں گے، المبدئ۔ وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ مبدئ یعنی پہلی بار پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا، وہ اللہ ہے۔ ایسی عورت جس کا حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہو تو آپ اس پر یعنی اس کا خامند یا بذات خود وہ اپنے اوپر اللہ کا نام مبدئ پڑھ کے دم کرے 99 دفعہ، یا مبدئ یا مبدئ یا مبدئ۔ انشاء اللہ تعالی اس کا حمل ضائع نہیں ہوگا اور بچہ پیدا ہوگا تندرست اور توانا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہوتی ہے تو اس کا کسی عورت کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 9 ماہ سے زیادہ پیٹ میں جو رہ جاتا ہے، یعنی 9 ماہ کے بعد تو پیدائش ہو جانی چاہیے۔ اگر کسی کا بچہ 9 مہینے کے بعد بھی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ وظیفہ المبدئ کا پڑھنا پڑتا ہے، یا مبدئ یا مبدئ یا مبدئ۔ 100 دفعہ پڑھیں، پانی پر یا کسی چیز پر دم کریں اور اس عورت کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی بچے کی پیدائش ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان گفتگو کرتے ہوئے اٹکتی ہے، زبان صاف الفاظ نکالنے کے لیے کوشش کرتی ہے لیکن صاف الفاظ ادا نہیں ہو پاتے۔ وہ شہد پر یا مبدئ یا مبدئ یا مبدئ 100 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھیں، پھر وہ شہد کو چاٹ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے ان کی زبان ٹھیک ہو جائے گی، الفاظ بخوبی ادا ہو پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کسی کی چوری ہو جاتی ہے اور چور کا پتہ نہیں چلتا اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مال
کہاں چلا گیا، کون چوری کر کے چلا گیا۔ اگر آپ 125 دفعہ رات کو عشاء کے وقت نماز کے بعد 125 دفعہ پڑھیں، یا مبدیو یا مبدیو، کوشش کریں 11 دن تک ایسے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس نے چوری کی ہے اور چوری کا مال کہاں پر ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے پتہ چل جائے گا، یا تو خواب میں نظر آ جائے گا یا ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا۔ اسی لیے کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اچھی باتیں، لیکن بندے کی عادت بنی ہوئی ہے کہ اس کی زبان سے بری باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کم از کم المبدیو 56 بار پڑھیں، یا مبدیو 56 بار، یا مبدیو یا مبدیو یا مبدیو۔ انشاءاللہ تعالی یہ عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے اچھی باتیں ہی نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اور اس کا حمل نہیں ٹھہرتا تو 1000 دفعہ پانی پر پڑھے، خامند اور بیوی دونوں آدھا آدھا پانی پی لیں، اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ان کی اولاد اللہ عطا فرما دے گا اور عورت جو ہے حمل سے ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بانجھ ہے اور بچہ نہیں ہو پاتا تو کوشش کرے یا مبدیو ہر روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 دفعہ پڑھ کے درود شریف اول آخر پانی پر دم کر کے پیتی رہے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بانجھ عورتیں بھی حمل سے ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اگر کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ کم از کم 500 دفعہ یا مبدیو یا مبدیو یا مبدیو پڑھے، درود شریف اول آخر، انشاءاللہ رزق کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ سبا کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ اللہ فرماتے ہیں قل جاء الحق، کہہ دیجئے کہ حق تو آ گیا، وما یبدئ الباطل، اور باطل جو ہے اس کو تو طاقت ہی نہیں ہے یبدیو کوئی چیز پیدا کر سکے۔ باطل سے مراد شیطان ہو سکتے ہیں، بت ہو سکتے ہیں، کچھ اور چیزیں، ان میں کوئی جرت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان پیدا کر سکیں۔ انسان پیدا کرنا، مخلوق پیدا کرنا رب کا کام ہے۔
وما یبدی الباطل، اس لیے باطل کچھ بھی نہیں کر سکتا، وما یعید، نہ پھر وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الحمدللہ۔ غور کریں، سورہ بروج کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو ہوا یبدئ و یعید، انہو بے شک وہ جو اللہ ہے، ہوا وہ یبدئ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ یعید اور وہی دوسری بار بھی پیدا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 پڑھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، یبدأ الخلق، وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس پر آسان ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اسے پیدا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل سیرو فی الارض، کل فرما دیں، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین کی، فانظروا کیف بدأ الخلق، فانظروا تو دیکھو، کیفا کیسے، بدأ الخلق کیسے اللہ نے پہلی بار خلقت کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر دوسری بار بھی پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 64 میں بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے، امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا مخلوق کو، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے یعنی اللہ جو بندے کو رزق دیتا ہے، من السماء آسمانوں سے اور زمین سے، والارض الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، قل ہاتوا برہانکم، اگر آپ سمجھتے ہو کوئی ہے تو پھر لاؤ دلیل، لاؤ برہان، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ سچا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی اللہ جیسی طاقت رکھتا ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان بہت عظیم ہے، اسی نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، وہی ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔